کہتے ہیں جی. اچھا اب ایک یہاں مسئلہ یہ ہے کہ افضال فردوس صاحب بہت سینئر شاعر ہیں، لیکن آج مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے جانا ہے کسی شادی میں. تو انہوں نے مجھ سے پہلے کہا تھا کہ میں وہاں سے ہو کے آؤں گا، تو میں نے کہا یہاں پھر کوئی بھی نہیں ہوگا جب آپ شادی سے ہو کے آئیں گے تو بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے یہاں آئیں پھر شادی میں جائیں. شادی میں عموماً لوگ جو ہے دیر میں ہوتی ہے. تو اچھا میں افضال فردوس صاحب کے متعلق بتا دوں کہ سینئر شاعر ہیں. جب بھی میں پاکستان جاتا ہوں تو جو لوگ مجھ سے وہاں سوال کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ جب ہم بتاتے ہیں جی سب سے پہلے جی تو آپ یقین کریں کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ میں ہیوسٹن میں ہوں یا امریکہ میں ہوں تو وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں افضال فردوس کے لیے، مجھ سے پوچھتے ہیں خالد خواجہ کا، مجھے عارف امام کا، ان جیسے لوگوں کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ وہ آپ اس شہر سے آئے ہیں. تو مجھے وہاں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے شہر کی جو عزت لوگوں کی نظر میں وہاں پر ہے وہ انہی لوگوں سے ہے. یہ ادب کے جو ہیں وہ علم بردار ہیں. اور اب تو ہمارے درمیان میں ایک اور بھی شاعرہ موجود ہیں جن کی شاعری پہنچ رہی ہے پاکستان تک انشاءاللہ. فرح اقبال بھی جو ہیں وہ بہت مقبول ہو جائیں گی جلدی. خیر ہیں پہچانی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو افضال فردوس صاحب نے آٹھ کتابیں ہیں ان کی، غالباً شاعری کی 4 ہیں 5 شاعری کی ہیں، ٹوٹل 11 کتابیں ہیں. تو آپ ان کے قد و کاٹ کا اندازہ کر لیں کہ کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. تو میں بہت سارے الفاظ تو نہیں ان کے لیے، لیکن میں یہ اچھا یہ آپ جو ہے نا مائک یہ آپ کے پاس رکھ لیں تاکہ یہ آواز جو ہے صحیح جائے اس میں. ہاں لگا لیں یہاں سے. کوئی بات نہیں چلے ہاں لگ گیا. پانی کی بوتل دے دیں. میں ٹائی اتار کے دے دیتا ہوں. ایسا ہے کہ میں نے اس دن مشاعرے میں بھی کہا تھا کہ میں مجھے آپ کی محبت کا بہت مقروض ہوں. آ رہی ہے آواز کہیں سے کہ نہیں آ رہی؟ مجھے تو نہیں لگ رہی. اچھا یہ ریکارڈنگ کے لیے ٹھیک ہے. تو آپ لوگ مجھے 38 ایئرز ہو گئے ہیں یہاں پر جولائی 1 کو، اور پچھلے کئی برسوں سے آپ کو میرے شعر یاد ہیں، آپ فرمائش کرتے ہیں اور وہی شعر سنتے ہیں بار. آج میں نے اپنی مرضی سے سنانے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو ایک چھوٹی سی نظمیں نہیں آپ سنتے ہیں اکثر مشاعروں میں، ظاہر نظمیں سنانے کا کوئی ہوتا ہی نہیں. میری پہلی کتاب ستارے میرے ہاتھوں میں 30-32 برس پہلے جب آئی تھی تو جو عزت بنی تھی وہ اسی کا ابھی تک میں کھا رہا ہوں کہ اس میں نظمیں بھی تھیں، غزلیں بھی تھیں. اور ریسنٹلی ایک ایم فل کے اسٹوڈنٹ نے پیپر لکھا ہے مجھ پر، میں ایم فل کے نصاب میں شامل ہوں. تو اس کی وجہ کیا تھی، اس عزت کی، اس شہرت کی، تو وہ تھوڑی سی جھلک کبھی نہ کبھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ ہے کیا. تو نظم ہے کہ A weeping willow on Brazo River. یہ برازو ریور تو ہاں برازو ریور کے اوپر ویپنگ ویلو کا جو اردو میں ترجمہ ہے وہ ہے بید مجنوں. اچھا. شام بڑی ظالم ہے، روز مجھے دریا پر لے آتی ہے اور چپکے سے اس بید مجنوں کے پاس کھڑا کر دیتی ہے جس کے سامنے تم نے کبھی جدا نہ ہونے کی قسمیں کھائی تھیں. شام بڑی ظالم ہے، روز مجھے دریا پر لے آتی ہے اور چپکے سے اس بید مجنوں کے پاس کھڑا کر دیتی ہے جس کے سامنے تم نے کبھی جدا نہ ہونے کی قسمیں کھائی تھیں. اب بید مجنوں مجھ سے کہتا رہتا ہے قسمیں کھانے والی کہاں گئی ہے. اب بید مجنوں مجھ سے کہتا رہتا ہے قسمیں کھانے والی کہاں گئی ہے. میں کہتا ہوں لڑکیاں اپنی قسمیں بھول ہی جاتی ہیں،
یوں ہی ایک دن غیروں کی ہو جاتی ہیں، یوں ہی اپنے پیاروں کو تڑپاتی ہیں، پر شام بڑی ظالم ہے، روز مجھے دریا پر لے آتی ہے۔ واہ، بہت اچھی، بہت زبردست، زبردست، کیا بات ہے۔ ایک اور دیہاتی نظم کہ سورج ڈوب رہا تھا، دور پرے کھیتوں کے پیچھے سورج ڈوب رہا تھا، لپے ہوئے ایک کچے گھر کا دروازہ تھا کھلا ہوا، نیم کے بوڑھے پیڑ کے نیچے گائے بندھی ہوئی تھی، چوزوں کا دڑبا تھا۔ واہ واہ، لپے ہوئے ایک کچے گھر کا دروازہ تھا کھلا ہوا، نیم کے بوڑھے پیڑ کے نیچے گائے بندھی ہوئی تھی، چوزوں کا دڑبا تھا، ذرا پرے دو بچے کھیل رہے تھے، طوطے کا پنجرا تھا۔ کیا بات، ذرا پرے دو بچے کھیل رہے تھے، طوطے کا پنجرا، طوطے کا پنجرا تھا، سارے گھر میں روٹی کی خوشبو تھی، کیا بات ہے۔ سارے گھر میں روٹی کی خوشبو تھی، بھرے بدن کی ساملی عورت تھال پروس رہی تھی، اور پہلو میں بیٹھا آدمی ہنس ہنس کچھ کہتا تھا، سورج ڈوب رہا تھا۔ واہ، بہت بہت، کیا، ہاں، زہرا نگاہ کی بھی نظر مجھ سے ہی ملتی ایک اور تھی۔ بہت سے لوگوں کی ہوں گی، کیونکہ یہ ایک ایسی مطلب ٹاپک ہے، منظر ہے۔ یہ 30 سال پہلے بشیر بدر نے یہی بات کی تھی کہ یہ پینٹنگز کرتا ہے اپنے، تو نہ بگڑو ایسی باتوں پر کہ یہ باتیں تو ہونی ہیں، نہ بگڑو ایسی باتوں پر کہ یہ باتیں تو ہونی ہیں، جب ایک بستی میں رہتے ہیں ملاقاتیں تو ہونی ہیں۔ واہ 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 واہ، نہ بگڑو ایسی باتوں پر کہ یہ باتیں تو ہونی ہیں، جب ایک بستی میں رہتے ہیں ملاقاتیں تو ہونی ہیں، تمہارے گھر دیا جگنو یا تارا ہو نہ ہو لیکن، تمہارے گھر دیا جگنو یا تارا ہو نہ ہو لیکن، یہاں سورج تو ڈھلنے ہیں، یہاں راتیں تو ہونی ہیں۔ کیا بات ہے، واہ، یہاں سورج تو ڈھلنے ہیں، یہاں راتیں، کیا کہا تھا میں نے، مجھے بھول گیا۔ اچھا، راتیں تو ہونی ہیں۔ ہاں، اب میں وہ شعر سناتا ہوں جو عام طور پر مشاعروں میں سناتے ہیں، نہیں آج میں نے مکس ہی سنانی ہے، کہ اس طرح ستایا ہے پریشان کیا ہے، ستایا ہے پریشان کیا ہے، گویا کہ محبت نہیں احسان کیا ہے۔ واہ، ہاں، یہ بھابی نے کہا ہوگا۔ ہاں جی، اس طرح ستایا ہے پریشان کیا ہے، یہ تینوں بچے ایک جگہ اکٹھے ہو جائے، کلاس ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اس طرح ستایا ہے پریشان کیا ہے، گویا کہ محبت نہیں احسان کیا ہے، اور یہ دل کا نگر ایسے تو ویران تھا کب سے، یہ دل کا نگر ایسے تو ویران تھا کب سے، لا ریب اسے آپ نے سنسان کیا ہے، لا ریب، لا ریب اسے آپ نے سنسان کیا ہے، ہر روز سجاتے ہیں تیری یاد کے گنچے، ہر روز سجاتے ہیں تیری یاد کے گنچے، آنکھوں کو تیرے ہجر میں گلدان کیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، ہر روز سجاتے ہیں تیری یاد کے گنچے، آنکھوں کو تیرے ہجر میں گلدان کیا ہے، مشکل تھا بہت میرے لیے ترک تعلق، واہ، مشکل تھا بہت میرے لیے ترک تعلق، یہ کام بھی تم نے میرا آسان کیا، واہ واہ، مشکل تھا بہت میرے لیے ترک تعلق، یہ کام بھی تم نے میرا آسان کیا ہے، اور یہ عزت و ناموس سبھی اس کی عطا ہے، واہ، یہ عزت و ناموس سبھی اس کی عطا ہے، وہ جس نے گڈریے کو بھی سلطان، واہ واہ واہ، وہ جس نے گڈریے کو بھی سلطان کیا ہے۔ اس میں ایک اور شعر تھا، یہ مجھے پہلے کھول لینی چاہیے تھی،
اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا. اب ایک جو میرا جس کی وجہ سے وہ ہوئی نا عزت شہرت وغیرہ، اس رنگ کی ایک غزل سنیے. نہیں مسکن ہمارا پانیوں پر. بھائی بیٹھ جو، ساری خواتین نے آپ کو دیکھا. بہتر ہے. نہیں مسکن ہمارا پانیوں پر، ہمیں پھر بھی اتارا پانیوں پر. واہ، ہمیں نہیں پھر بھی مسکن اتارا ہمارا پانیوں پر، ہمیں پھر بھی اتارا پانیوں پر. بنایا چاند تارا پانیوں پر، واہ، کھلا پرچم ہمارا پانیوں پر. بنایا چاند تارا پانیوں پر، کھلا پرچم ہمارا پانیوں پر. وہی مستول سے لپٹی ہوئی شب، کیا بات ہے. وہی واہ واہ مستول سے واہ واہ. لپٹی ہوئی شب، وہی تنہا ستارہ پانیوں پر. کیا بات ہے. واہ واہ. وہی مستول سے لپٹی ہوئی شب، وہی تنہا ستارہ پانیوں پر. میری آنکھوں پہ تم نے ہاتھ رکھا، میری آنکھوں پہ تم نے ہاتھ رکھا، کہ رکھا ہے شرارہ پانیوں پر. کیا تشبیہ ہے. واہ واہ. میری آنکھوں پہ تم نے ہاتھ رکھا. کہ بھائی رکھا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب واہ واہ کرے پھر. میری آنکھوں پہ تم نے ہاتھ رکھا، کہ رکھا ہے شرارہ پانیوں پر. اور آنکھوں کے حوالے سے ایک اور شعر کہ میری آنکھوں میں کوئی خواب ہے یا، میری آنکھوں میں کوئی خواب ہے یا، چمکتا ہے ستارہ پانیوں پر. واہ. میری آنکھوں میں کوئی خواب ہے یا، چمکتا ہے ستارہ پانیوں پر. ہوا نے کچھ لکھا، لکھ کر مٹایا، واہ. وہی لکھا دوبارہ پانیوں پر. واہ. وہی لکھا دوبارہ. ہوا نے کچھ لکھا، لکھ کر مٹایا. واہ واہ واہ. وہی لکھا دوبارہ پانیوں پر. اور تلمیحیں آتی ہیں عجب طرح سے کہ گزرگاہ بن گیا بفرا سمندر، گزرگاہ بن گیا سمندر، اسا جب اس نے مارا پانیوں پر. چھپا رہتا ہے گہرے بادلوں میں، نہیں کھلتا کنارہ پانیوں پر. چھپا رہتا ہے گہرے بادلوں میں، نہیں کھلتا کنارہ پانیوں پر. نہیں مسکن ہمارا پانیوں پر، ہمیں پھر بھی اتارا پانیوں پر. واہ. گڈ گڈ. بہت اچھے. بہت زبردست. 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 ایک شادی شدہ غزل سنانا چاہتا ہوں، اس کا مطلع مجھے یاد نہیں آ رہا. مطلع نہیں یاد آ رہا مجھے. کوئی بات نہیں، بغیر مطلع کے سنا دیں. بغیر مطلع کے ہی سنیں. ایسی غزل ہے جس کا مطلع ہی بیوہ ہے. بیوہ غزل ہے. نہیں شادی شدہ ہے. نہیں چھپی ہوئی ہے، کتاب میں چھپی ہوئی ہے، لیکن اس وقت مجھے یاد نہیں ہے. اچھا کہ اس کا ایک دفعہ کہنا تھا دھوپ بہت چبھتی ہے. اس کا ایک دفعہ کہنا تھا دھوپ بہت چبھتی ہے، بس اس روز سے ہم نے خود کو بادل کر رکھا ہے. کیا بات ہے. بس اس روز سے ہم نے خود کو بادل کر رکھا ہے. اور جاڑوں کی دھوپ آنگن میں ہے، بچے کھیل رہے ہیں. شادی شدہ غزل ہے. جاڑوں کی دھوپ آنگن میں ہے، بچے کھیل رہے ہیں، اس نے میرے منہ پر اپنا آنچل کر رکھا ہے. کیا منظر کشی ہے. واہ. جاڑوں کی دھوپ آنگن میں ہے، بچے کھیل رہے ہیں، اس نے میرے منہ پر اپنا آنچل کر رکھا ہے. اور تیز ہواؤں سے پیڑوں کی شاخیں ٹوٹ گئی ہیں. تیز ہواؤں سے پیڑوں کی شاخیں ٹوٹ گئی ہیں،
सावन की बारिश ने आंगन जल थल कर रखा है। क्या बात है, वाह। सावन की बारिश ने आंगन जल थल कर रखा है। एक तसलसल में वीरानी दिल में गूंज रही है। वाह। एक तसलसल में वीरानी दिल में गूंज रही है। एक मुसलसल कर्ब है जिसने पागल कर रखा है। वाह। एक मुसलसल कर्ब है जिसने पागल कर रखा है। और आखिरी गज़ल के कौन सी सुनाऊं? वाह वाह। हाँ चलिए। नहीं चाहते थे मगर रह गई है। नहीं चाहते थे मगर रह गई है। मगर रह गई है। बहुत दूर तेरी डगर रह गई है। वाह। बहुत दूर। नहीं चाहते थे मगर रह गई है। बहुत दूर तेरी डगर रह गई है। मैं खिड़की में बैठा हुआ देखता हूँ। मैं खिड़की में बैठा हुआ देखता हूँ। कहाँ रास्ते में सहर रह गई है। कहाँ रास्ते में खिड़की में पेंटिंग। मैं खिड़की में बैठा हुआ देखता हूँ। वाह वाह। कहाँ रास्ते में सहर रह गई है। अधूरे पड़े हैं अभी काम सारे। वाह। मगर जिंदगी मुख्तसर रह गई है। हाँ। अधूरे पड़े हैं अभी काम सारे। मगर जिंदगी मुख्तसर रह गई है। अगर इस तरफ आओ तो लेते आना। अगर इस तरफ आओ तो लेते आना। मेरी छाँव ज़ेरे शजर रह गई है। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात। अगर इस तरफ आओ तो लेते आना। मेरी छाँव ज़ेरे शजर रह गई है। उसे भी मेरे साथ जाना था लेकिन उसे भी मेरे साथ जाना था लेकिन खड़ी की खड़ी बाम पर रह गई। उसे भी मेरे साथ जाना था लेकिन खड़ी की खड़ी बाम पर रह गई है। जो इस बार कहना ज़रूरी थी उससे सिर हिलान नाल नहीं गल बननी, मुँह बोलना पैंदा। जो इस बार कहना ज़रूरी थी उससे, हाँ, जो इस बार कहना ज़रूरी थी उससे, वही बात बारे दिगर रह गई। वाह वाह, बारे दिगर रह गई है। वही बात बारे दिगर रह गई है। नहीं चाहते थे मगर रह गई है। बहुत दूर तेरी डगर रह गई। वाह। मैं माजरत खाऊं कि मुझे जाना है। शुक्रिया। ज़बरदस्त जनाब, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। ये आपकी समझी के लिए किताब है। जी शुक्रिया, थैंक यू। इस तरफ आओ तो छोटी किताब मुझे दे दो। हाँ ये तेरे तो पढ़ के इस तरफ आओ तो लेते आना। मेरी छाँव, हाँ, मेरी छाँव ज़ेरे शजर रह गई। बहुत अच्छा शेर। ये अगर लिखता है हाँ। अगर इस तरफ आओ तो लेते आना। मेरी एक बीवी उधर रही। ये फोन मेरा फोन किसका है ये?